يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قبله إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل کے یقین سے اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے صحابہ کو عزت دی۔ وہ وہی تقوی کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وہ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بے حد احسانات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے جب ان کے جانے کا وقت آیا اور ارشاد فرمایا: کیا میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے اور میں اللہ کے یہاں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا: لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمہ کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، یعنی میں کلمہ کہہ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، تمہیں خوش کر دیتا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے اور آپ واپس تشریف لے گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بڑے مہربان تھے اور اس امت کا بڑا غم کھانے والے تھے، اور یہ تو آپ کے چچا ہیں جو دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ وہ کلمہ انہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور واپس تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیت بھی اسی پس منظر میں اتری: انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم کسی عزیز، کسی قریبی بزرگ، کسی عالم کی دعا کرنے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا اور اس کی وجہ سے عمل نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ سخت غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے سچا تعلق قائم کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری امر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی دعا اور ان کی توجہ اس راستے میں ممد اور مددگار تو ہو سکتی ہے، البتہ ان دعاؤں پر بھروسہ کر کے عمل سے دور رہنا اور اللہ کے احکامات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دینا یہ سخت غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔